شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا قرآن کی ہر پارے کی پہلی آیت کی ترجمہ اور تفسیر، آج چونکہ تیسرا روزہ ہے تو آج ہم تیسرے پارہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تو ناظرین، یہ آیت تیسرے پارہ کی پہلی آیت ہے اور سورۃ بقرہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ تلک الرسل فضلنا، تلکر ہم نے دی ان کو، کن کو؟ رسولوں کو، فضلنا فضیلت، کن رسولوں کو؟ یہ پچھلی آیت کی طرف اشارہ ہے، جو پچھلی آیت تھی نا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو یہ پچھلی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تفریق بین الرسل یہ کرنا جائز نہیں، تفریق بین الرسل یہ کسی بھی حالت میں کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی یہ درست عمل ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے اور بعض محدثین نے اس کو کفر تک قرار دیا ہے کہ یہ کرنا کفر ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے اور بعض نے کہا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ تفریق بین الرسل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ بعض جو رسول ہے وہ دوسرے رسول سے کم تر ہے، کہ کسی بھی رسول کو کم تر کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جو تفضیل ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض مواقع کی وجہ سے، بعض کاموں کی وجہ سے، بعض اعتبار کی وجہ سے، بعض کو بعض پر فضیلت یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن تفریق بین الرسل یہ جائز اور درست عمل نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسل میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کوئی کسی اعتبار سے افضل ہے اور کوئی کسی اعتبار سے افضل ہے۔ جزوی اعتبار سے بعض لوگوں کی فضیلت ہو سکتی ہے، بعض رسولوں کی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن جو کلی فضیلت ہے اور کلی مقام جو ہے تمام انبیاء اور رسل میں سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ اسی آیت میں اگلا جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اگلے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال دے کر اس بات کو بیان کر دیا ہے، اس بات کو مثال دے کر واضح کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے۔ وہ کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ تفریق نہیں ہوئی بلکہ یہ تفضیل ہے، کئیوں سے کئیوں کو ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنا، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا، یہ کوئی تھوڑی فضیلت کی بات ہے؟ تو یہ ہو گیا نا، بعض سے بعض کو فضیلت ہے۔ اب تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات تو نہیں کی، لیکن یہ فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مثال دے کر بیان کر دیا ہے۔ آگے فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور اسی طرح بعض کے درجات بعض سے بلند ہیں، بعض کے درجات بعض اعتبار سے
بعض رسولوں سے بلند ہیں۔ اس آیت میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ بعض کے جو مرتبے ہیں وہ دوسروں سے کم ہیں، بلکہ فرمایا بعض کے درجات بعض سے بلند ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تفریق بین رسول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی یہ کہیں کہ بعض کا درجہ بعض سے زیادہ ہے، بعض کی فضیلت بعض اعتبار سے بعض سے زیادہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعض رسولوں کا مرتبہ بعض سے کم ہے۔ یہ کم تر کا لفظ اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا بعض کی رائے یہ ہے یہ کفر تک لے جاتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی، ان کی رہنمائی کی، کس کے ساتھ؟ بروح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، روح قدس کے ساتھ ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فضیلت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی ہیں، بہت کھلی نشانیاں عطا کی ہیں، اور ہم نے ان کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، یہ آپس میں نہ لڑتے، یہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ یہودی آپس میں نہ لڑتے، یہودی نصرانیوں کے ساتھ نہ لڑتے، اور نصرانیوں کے جو فرقے تھے وہ آپس میں نہ لڑتے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ہم نے ان پر واضح نشانیاں بھیجی تھیں، ان پر واضح نشانیاں عطا کی تھی۔ ما جاءتهم البینات، ان کو واضح نشانیاں عطا کی تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ نہ جھگڑتے، وہ نہ اختلاف کرتے، وہ نہ لڑائی فساد کرتے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور اگر اللہ رب العالمین نہ چاہتے تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف اختلاف نہ کرتے، یہ اپنے اندر اختلاف کو پیدا نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، جو اللہ نے دین بتلایا ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ لڑتے، کبھی بھی نہ جھگڑتے، کبھی بھی اختلاف نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کو پسند کیا ہے وہی لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے اللہ نے وہ راستہ نہیں پسند کیا وہ لوگ کفر ہی کرتے ہیں، وہ لوگ بغاوت ہی کرتے ہیں، وہ اس راستے پر کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ اس دنیا کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ کی ذات چاہے گی، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ جو انسان کی ذات چاہے۔ اس دنیا کائنات کے اندر وہی ہوگا، وہی نظام قائم ہوگا جو اللہ کا نظام ہوگا، جس نظام پر اللہ کی مہر لگی ہوگی۔ جو اللہ کہے گا کن فیکن، اللہ کن کہے گا تو فیکن ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین اس دنیا کائنات پر، پوری دنیا کائنات پر قادر ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ تک اپنی حرکت میں نہیں آ سکتا، ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو یہ تھا مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے محبت پیدا کر کر اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان سے ہمیں مکمل فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں جو تعلیمات اور جو احکامات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔